ایسی خوشبو ہو محمد کا پسینہ جیسے، ایسی خوشبو ہو محمد کا پسینہ جیسے، صاف ایسی ہو کہ شبیر کا سینہ جیسے، ایسی خوشبو ہو محمد کا پسینہ جیسے، فاطمہ زہرا کے چادر کی چھنی ہو ساقی، فاطمہ زہرا کے چادر کی چھنی ہو ساقی، فاطمہ زہرا کے چادر کی چھنی ہو ساقی، میرے پینے کے لیے پنجے چنی ہو ساقی، پی میں جو سارے، 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 ساتھی ہے میرا سارے زمانے سے نرالا، ساتھی ہے میرا سارے زمانے سے نرالا، پہچان کے دیتا ہے ہر ایک رند کو پیالہ، پہچان کے دیتا ہے ہر ایک رند کو پیالہ، ساتھی ہے میرا سارے زمانے سے نرالا، ساتھی ہے میرا سارے زمانے سے نرالا، پہچان کے دیتا ہے ہر ایک رند کو پیالہ، پہچان کے دیتا ہے ہر ایک رند کو پیالہ، میں بہر تھا اس واسطے مجھ کو یہ سزا دی، میں بہر تھا اس واسطے مجھ کو یہ سزا دی، میں بہر تھا اس واسطے مجھ کو یہ سزا دی، کاغذ سے پرانا تھا نگاہوں سے، دل میں جو سارے، جو سارے، جو سارے، پیو میں اور جھوموں سارے، آئے ہیں پاک دوارے، جھومے ناچے ہر رات کو چاند تارے، جھومے ناچے ہر رات کو چاند تارے، ستاروں کا ستاروں کا ستاروں کا ہے پریشان قلندر، طلوع سحر ہے شام قلندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم، اس نے ہم عاجز گناہگار سیاہکار نکمے ناکارہ بندوں کو اپنے پاک بندوں کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا و دعا ہے کہ ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور صاحبان عرس کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی محفل خواجہ خواجدان والی ہندوستان عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند خواجہ ماں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور قبلہ بھائی جان معصوم ولی ابن ولی حافظ قاری محمود اقبال ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں سجائی گئی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر باقی رہتا ہے. حضور خواجہ صاحب کو گزرے ہوئے ظاہری وصال فرمائے ہوئے 801 سال ہو گئے، اور طلب بات ہے کہ 100 سال پہلے ہمارے اپنے آبا و اجداد میں کون لوگ تھے ہم کو معلوم نہیں، لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ 801 سال پہلے ایک بزرگ گزرے، اور آج بھی ہم نہ تو ہماری ان سے خاندانی رشتہ داری ہے، نہ ہی ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، لیکن آج بھی ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز مقامات سے یہاں پر ان کا ذکر کرنے، ان کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے. تو مطلب یہ کوئی عام بات نہیں، اور یہ محفل بھی کوئی عام نہیں، اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ اپنے بندے کو یاد کرے گا. اور حدیث قدسی میں اس کی تشریح ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے شان کے مطابق اپنی خلوت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہترین محفل میں میں اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک قدم چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. تو پتہ چلا کہ جب بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی یاد کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ اس کی یاد میں خود اس کو یاد کرنے لگتا ہے. اور ایک مقام یہ آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اپنے رب کی یاد میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ اس کے ذکر کو قیامت تک جاری کر دیتا ہے. پھر آپ لاکھ شرک کے فتوے لگائیں، کفر کے فتوے لگائیں، حرام کے فتوے لگائیں، بدعت کے فتوے لگائیں، ناجائز کہیں، لیکن ان کا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں، کیونکہ ان کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا، اور ان کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. ذکر مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن کبھی ذکر نہیں مٹے گا، اور جو اس ذکر کو پکڑ کر رکھیں گے اللہ ان کو بھی کبھی مٹنے نہیں دے گا. کتنے فتنے برپا ہو گئے 800 سال میں، دفن ہو گئے زمین کے نیچے، لیکن جو خواجہ صاحب کے دامن سے وابستہ ہے اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور ان کے
ذکر میں کبھی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر آنے والے لمحے ان کا ذکر اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی شان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کتنی بڑی شان کہ ان کا ذکر جو باقی رہتا ہے وہ ایسی باقی نہیں رہتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑھ کر بات فرما دی۔ ایک تو صرف یہ کہ اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھ دیا، بلکہ اللہ کو ان کا ذکر اتنا پسند آ جاتا ہے کہ سرکار فرماتے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ کے ان پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ محفل عام محفل نہیں، یہاں پر اللہ والوں کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ذکر کی شان ہے۔ جب ان کی عدم موجودگی میں ذکر کیا جائے تو یہ عالم ہے، جب وہ خود یہاں پر حاضر ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ والوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ والے خود پاکیزہ ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، تو ان کی محبت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور پاکیزہ چیز کبھی ناپاکوں کو نہیں دی جاتی۔ آپ جب دودھ لیتے ہیں تو صاف برتن میں لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر گندے برتن میں لیں گے تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ دودھ دینے والا بھی ٹوکے گا کہ برتن گندا ہے، دودھ اس میں نہیں لو، دودھ خراب ہو جائے گا، اور لینے والا بھی سوچے گا کہ برتن گندا ہے، دودھ لے لیے تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو جب آپ ایک دنیا کی پاکیزہ چیز ناپاک برتن میں نہیں لیتے تو اللہ بھی اپنے پاک بندوں کی محبت ناپاک دلوں میں نہیں ڈالتے۔ اور اللہ والوں کی محبت ہم خود سے نہیں کرتے، کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے یہ محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں اپنا فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار کو حکم دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ خاکی انسان جب اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے تو اللہ فرشتوں کے سردار کو بلا کر حکم دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اہل آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آسمانی مخلوقات فرشتوں کی طرف، نوری فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو، ان اللہ تعالی احب عبدا، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل فرشتوں کا سردار بھی اس سے محبت کرتا، تم سب فرشتوں سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس اللہ والے کی پاکیزہ محبت دنیا والوں کے پاکیزہ دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کے دل اللہ والوں کی محبت میں تڑپتے ہو اور جن کے دل اللہ والوں کی محبت کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ذکر کی محفل میں حاضر ہو جاتے ہو، آپ یہ جان لیں کہ وہ عام لوگ نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ محبت ہمیں خود سے نہیں مل گئی، یہ محبت بھی ہمیں اللہ والوں کے صدقے میں ملی۔ بے شک انہوں نے دل کو صاف کیا۔ میں نے کہا نا کہ ناپاک برتن میں ہمارے دل تو ناپاک تھے، گناہوں سے آلودہ ہے، یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، تو اللہ والوں کی پاکیزہ محبت نصیب ہوتی ہے۔ جب محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر ذکر بھی ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو ہم سرکار کا بھی ذکر کرتے ہیں اور سرکار کو جو پیارے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اور یہی تعلیم اللہ نے ہم کو قرآن میں دی۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔
اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا یہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انبیاء پر انعام کیا, صدیقین پر انعام کیا, شہداء پر انعام کیا اور صالحین پر انعام کیا. یہ چار گروہ اللہ کی انعام یافتہ لوگ ہیں. اب صراط مستقیم وہ ہے جس پر یہ چار گروہ چلے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو راستہ نہیں بتایا بلکہ اللہ نے بندوں کی نشاندہی کر دی, ان بندوں کے پیچھے چلنے لگو. بہت بڑی بات. راستہ نہیں بتایا, راستہ بتاتے تو آپ گمراہ ہو سکتے تھے, کہیں غلط ٹرن لے لیتے کیونکہ شیطان بھی اسی راستے میں بیٹھا, صراط مستقیم پر بیٹھا. تو اللہ نے بندے بتا دیے کہ ان بندوں کو پیچھے پیچھے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب کوئی کتنا ہی صراط مستقیم کا نام لے کر آپ کو اپنے پاس بلاتا رہے, قرآن و حدیث کہہ کر اپنے پاس بلاتا رہے, آپ دیکھ لیں جس راستے پر خواجہ غریب نواز چلے آنکھیں بند کر کر پیچھے چلتے چلے جائیں, کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. پیچھے جاؤ گے تو تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤ. وہ جس راستے پر چلے وہی راستہ اللہ تک جاتا ہے. تو ہماری منزل بھی کیا ہے, ہمیں بھی اپنے رب کا وصال چاہیے, اپنے رب تک پہنچنا ہے. تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلو, وہ اللہ کے پیارے بن گئے, تم بھی اللہ کے پیارے. اگر ان کے راستے سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جاؤ. ان کے راستے سے ہٹ گئے, جو راستہ خواجہ غریب نواز کا ہوا, جو راستہ حضور غوث اعظم کا ہوا, جو راستہ بابا فرید کا ہوا, جو راستہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہوا, جو راستہ معین پاکستان کا ہوا, جو راستہ صوفی شاہ انعام الرحمن قدوسی صابری نبر اللہ مرقدہ کا ہوا, اور جو راستہ حضور محبوب رحمانی کا ہوا, اور جو راستہ ابا جی کا ہوا, جو راستہ اقبال بھائی جان کا ہوا, وہ راستہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے والا راستہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سب اللہ کے پیارے ہیں. بے شک اگر ان کا راستہ اللہ تک پہنچانے والا نہ ہوتا تو آج ان کا ذکر بھی کوئی کرنے والا نہیں. ان کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے, ہمارے دل ان کی یاد میں تڑپتے ہیں, وہ اللہ کے پیارے ہیں, مطلب ان کا راستہ ہی اللہ تک پہنچانے والا. تو اب آپ نے آنکھیں بند کر کے ان کے راستے پر چلنا ہے, کسی اور راستے کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا. حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین سید وہ ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے بھی سید ہو اور ماں کی طرف سے بھی سید ہو, اس کو بولتے ہیں نجیب الطرفین سید. خواجہ صاحب اپنے والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بچپن گزرا والد صاحب اور والدہ کی تربیت میں گزرا, بڑے ہی چھوٹی عمر تھی آپ کی, والد صاحب کا آپ کا انتقال ہو گیا. ایک انگور کا باغ ملتا ہے آپ کو, ایک چکی ملتی ہے ترکے کے اندر, اسی سے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کسی اور کام کے لیے چن لیا ہوتا ہے. بے شک اللہ نے آپ کو یہ والا کام نہیں لینا آپ سے, بلکہ آپ سے کوئی اور کام لینا. صرف ایک بات کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے نگہبانی نہیں کروانی, بلکہ ہندوستان میں پورے اسلام کا درخت آپ سے لگوانا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے آپ کو چن لیا. جب چن لیا تو اس کے لیے راستے بھی اللہ نے آپ کے لیے ہموار کر دیے. اللہ نے اپنے ایک مجذوب کو آپ کے پاس بھیج دیا. وہ مجذوب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دوسرے بچے تو پتھر مانے, گالیاں بکے, مذاق اڑائیں, لیکن خواجہ صاحب چونکہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں, دوسرے بچے بدتمیزی کرتے ہیں, یہ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ والوں کا ادب ہی کمال تک پہنچاتا ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. آپ بڑے ادب کے ساتھ لے جاتے ہیں, باغ میں لے جا کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھاتے ہیں, انگوروں کا ایک خوشہ پیش کرتے ہیں, پانی پیش کرتے ہیں, تو مجذوب خوش ہو جاتے ہیں, اپنی نگاہ سے پہچان جاتے ہیں کہ بچہ عام بچہ نہیں. وہ خوش ہو کر اپنے منہ میں اپنی گدڑی سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالتے ہیں, کہ روایت کے مطابق سوکھی روٹی ہوتی ہے, وہ نکال کر اپنے دانتوں سے چباتے ہیں اور خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. بزرگوں کا تبرک. اللہ والے تو پہلے بھی تھے, لیکن جو حجابات کے پردے ہٹنے شروع ہوئے, ایک بزرگ کے لعاب دہن میں تر روٹی کا ٹکڑا جب خواجہ صاحب کے منہ میں جاتا ہے تو دل کی دنیا روشن ہوتی ہے. یہ بزرگوں کا تبرک ہوتا ہے. آپ کو میں اپنے منہ کا نوالا دوں, آپ نہ کھاؤ, لیکن ایک بزرگ کا جو لعاب دہن ہے اس میں اللہ نے یہ برکت رکھ دی ہے کہ جب خواجہ صاحب کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں, سب کچھ بیچ باچ کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں.
مرشد کامل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ کسی کو بھی ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی. ہر پیر کا کوئی نہ کوئی دوسرا پیر ہوتا ہے, اس کو کسی نہ کسی کا مرید ہونا پڑتا ہے. جب تک مرید نہ ہو تب تک ولایت اس کو حصہ رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں ملتا. کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر وہ حصہ اس کو دیا جاتا ہے. خواجہ صاحب نے علوم دینیہ حاصل کیے, علوم شرعیہ حاصل کیے, بغیر علم دین کے کوئی ولی نہیں بنتا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. کسی کو یہی نہیں پتا کہ وضو کر کے نماز پڑھاتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں, حالت جنابت میں نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے, اور وہ پیر بن کے بیٹھ جائیں. جس کے پاس علوم شریعہ نہیں وہ پیر نہیں بن سکتا کبھی, خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے. علوم شریعہ حاصل کیا خواجہ صاحب نے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا حصہ جن بزرگ کے پاس رکھا تھا وہاں تک اللہ نے رہنمائی فرما دی. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وقت مختصر, خواجہ صاحب آپ کے پیر و مرشد آپ کو ریاست المجاہدہ کراتے اور ایک ہی لمحے میں واصل فرما دیتے ہیں. آپ فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ کئی عرصہ سفر کیا. ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے تو دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے. ہم کو دریا پار کرنا تھا, میں اور میرے شیخ کے ساتھ میں. اس وقت کوئی کشتی بھی نہیں تھی, ہم کیسے پار کرنے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کری. شیخ نے بولا بیٹا آنکھیں کھولو. میں نے آنکھیں کھولی, ہم دریا پار کر چکے تھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر. میں نے پوچھا حضور آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا بیٹا ہم نے بس 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, اس کنارے سے اس کنارے پہنچ گئے. سورہ فاتحہ پڑھی, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے. یہ میں آپ کو بولوں کہ کالا بورڈ کے سٹاپ پہ کھڑے ہو اس سائڈ پہ اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ادھر آ جاؤ, آ سکتے ہو؟ جو لوگ بزرگوں کی برابری کرنے کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے کر کے تو دکھائے ذرا. نہیں کر سکتے. اس بزرگ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی. جیسے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی عورت آتی ہے کہ حضور میری حاجت روائی فرمائے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, کچھ مجھے عطا فرماتے ہیں. بابا صاحب جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے پر سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مارتے ہیں, کپڑے بند کر کے دیتے ہیں, بولتی جا لے جا. اب عورت بولتی لو میں تو مانگنے آئی تھی, انہوں نے مٹی پکڑا دی مجھے. بڑبڑ کر رہی ہوتی, گھر پہ جا کے کھولتی تو مٹی کی ڈھیلا جو ہوتا ہے وہ سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. عورت تو خوش ہو جاتی ہے, مجھے سونا بنانے کا فارمولا مل گیا. مٹی اٹھاؤں گی, سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکتی رہوں گی اور سونا بنتا رہے گا, خوب پیسے کماؤں گی. ایسے ہی کام کیا, اس نے مٹی اٹھائی, سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکتی رہی, لیکن وہ سونا بن کے نہ دے. بابا صاحب کی بارگاہ میں جاتی, حضور آپ نے سورہ اخلاص پڑھی, مٹی سونا بن گئی. میں بھی پڑھتی ہوں لیکن بن کے نہیں دے رہی. بابا صاحب فرماتے سورہ اخلاص پڑھتی ہے لیکن فرید کی زبان کہاں سے لے کر آئی ہے؟ یہ زبان کی تاثیر ہے جو اللہ والوں کی زبان میں اللہ نے رکھی. کوئی برابری کر سکتا ہے؟ ہر چیز نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد مرشد کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری مرشد کے ساتھ ویسے تو بہت ہوتی ہے, لیکن مرشد کے ساتھ جو حاضری ہوتی ہے وہ غنیمت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب لے کے گئے بیت اللہ شریف میں طواف کیا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ معین الدین کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے, اسے اپنے دین کا معین بنا لے. تو فرماتے ہیں غیب سے ندا آئی, ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. ایسے ہوتے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں بیٹا ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہمارا جو عقیدہ حیات النبی کا, یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے, اللہ کے پیاروں کا عقیدہ ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, مر کر مٹی میں نہیں ملا. اگر یہ فاسد عقیدہ ہوتا تو اللہ کا ولی کبھی ایسا عقیدہ نہ رکھتا. اتنے بڑے ولی نے فرمایا کہ بیٹا ادب سے سلام عرض کرو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا, عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے سرکار کے روزے سے سلام کی جواب آتی ہے وعلیکم السلام یا سبحان اللہ. سرکار کے روزے سے تو ہمارے عقیدے پر مہر سب کر دی اللہ کے ولیوں نے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اور یہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو ولیوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. اپنا ہمارا عقیدہ کوئی 14ویں صدی کا گھڑا ہوا عقیدہ ہر کسی.
پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام تاجدار انبیاء بھی ہیں اور تمام ولیوں کی بھی سردار ہوئے اس حساب سے، تو جس کی جہاں ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگتی ہے کہ تمہاری ضرورت فلاں جگہ پر ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ہندوستان چھوڑ کر ابا جی ملیر میں کیوں آئے، بابا صاحب ملیر میں آ کے کیوں بسے، اور یہاں پر آ کر کتنا فیضان لٹایا، ہزاروں بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، کتنوں کو ناطخواں بنا دیا، کتنوں کو قاری بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور ہمارا فیضان وہاں پر لٹاؤ۔ تو داتا خواجہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی اجمیر میں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا پریشان ہوں کہ میں تو کبھی ہندوستان گیا نہیں، اجمیر تو میں نے دیکھا نہیں، اب میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے اونگ آ گئی، جب میں سویا میری آنکھیں بند ہوئی تو سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام نے مجھے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کی سیر کرا دی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک کو قطب بنا دیا، اگر سرکار نے صرف قطبیت کا درجہ ملے تو سرکار مشرق سے مغرب تک تمام دنیا کی سیر کروا دیں، تو جو تاجدار انبیاء ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا چیزوں کا علم ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ صاحب نکل پڑے وہاں سے، تخت سفر باندھ دیا، راستے میں سمرقند ایک بے شمار کرامات سے صادر ہوئی۔ سمرقند پہنچتے ہیں، وہاں ابواللیث سمرقندی بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جو سمت قبلہ ہے درست نہیں ہے، کوئی بولتا ہے یہ سمت قبلہ نہیں ادھر ہے، کوئی بولتا ادھر ہے، بڑا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، دو گروپ، بڑے فتنہ فساد برپا ہونے والا ہوتا ہے۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ بالکل درست ہے، لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو خواجہ صاحب جلال میں آ جاتے ہیں، ایک کی گدی پکڑ کے سیدھا کرتے ہیں، دیکھ کیا نظر آ رہا ہے تجھے؟ سبحان اللہ۔ درزنے لگتا ہے، کعبے لگتا ہے، بولتا ہے حضور مجھے خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، سمرقند میں کھڑا ہو کر کعبہ دکھا دے، اللہ خود نہیں، ایک گناہگار بندے کو پکڑ کر سمرقند میں کھڑے کھڑے خانہ کعبہ دکھا دے، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، تو خود ان کی کیا کرامت اور مشاہدے کا عالم ہوگا، اور جو تاجدار انبیاء ہیں ان کے مشاہدے کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو عام بندوں کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، تو ان کی نگاہوں پہ کوئی پردے باقی کیسے رہتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہوں بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس نے خدا کو دیکھ لیا اس سے اور کوئی غیب کیا چھپا رہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ حضور خواجہ صاحب اجمیر کے مقام پر آتے ہیں، آپ نے بے شمار واقعات اس حوالے سے سنے کہ کس طرح آپ کی پریشانیاں آپ کو ہوتی ہیں، کس طرح آپ اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بس کہنا چاہوں گا کہ بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن پوری تاریخ میں آپ مجھے ایک بادشاہ ایسا دکھا دے جس نے کسی ایک ہندو کو مسلمان کیا۔ 1000 سال حکومت کی لیکن ایک ہندو کو مسلمان نہیں کر سکے۔ اصل بادشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز ہے، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور انگریز وائسرائے یہ کہتا ہے جب ہندوستان آتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، جب وہ تخت سے اتر جاتے ہیں تو بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک بادشاہ میں نے ایسے دیکھا جو اوپر تخت سے اتر کے نیچے زمین میں تو گئے لیکن اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کس کی بات کرتے ہو؟ بولتا اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی۔ یہ شان ہے آپ کی، اور سرکار کی بارگاہ میں یہ مقام تھا آپ کا کہ ایک بزرگ نے دیکھا جب آپ کا وصال ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، حجرے میں اندر سے کنڈی لگاتے ہیں، تو جو درویش آگے پیچھے موجود ہوتے ہیں سب کو آواز ایسی صدا آتی ہے وجد کرنے اور زمین پہ پاؤں پٹکنے کی آوازیں آنے لگتی، آدھی رات میں تہائی رات میں آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں، صبح نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے کھلتا نہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کا جو بس آپ کا ظاہری وصال ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پہ دیکھتے ہیں تو پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے حبیب اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ کا مقام، ایسا قبول فرما لکھا ہوتا ہے حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست، ماتا فی حب اللہ، جو اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا ہے،
کیسے مقبول اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں مقبولیت. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواب میں دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹہل لگا رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار فرما رہے ہو. صحابہ کرام بھی ساتھ میں موجود. میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ماں باپ آپ پر قربان کس کا انتظار فرمایا جا رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اجمیر سے ہمارا معین الدین آنے والا ہے اس کا انتظار ہم کر رہے ہیں. یہ آپ کے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گئے, یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گئے. اللہ والے اللہ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ والے اللہ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں تو نہ اللہ ملتا نہ دنیا ملتی. دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے, زندگی ختم ہو جاتی لیکن دنیا ملنے کا نام نہیں لیتی. اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے لیے پوری دنیا چھوڑ دیتے ہیں, جب اللہ مل جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق قدموں میں آ کر گر جاتی ہے. انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی بلکہ پوری مخلوق اللہ کی ان کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے. حضرت ابراہیم ادم بہت بڑے بادشاہ تھے, بادشاہت ترک کر دی, اللہ نے آپ کو ہدایت دی, مجذوب بن گئے, بزرگ بن گئے, درویش بن گئے. ایک دن کچھ لوگ ٹہلتے ہوا ہے تو آپ ایک دریا کے کنارے جو ہے اپنی قمیض میں پیمند لگا رہے تھے پھٹے ہوئے کپڑوں میں. لوگوں نے بولا تم کیسے بے وقوف آدمی ہو, اتنی بڑے بادشاہ تھے, بادشاہت چھوڑ کر, آرام چھوڑ کر, دولت چھوڑ کر یہ درویشی تم نے اختیار کر لی, یہ دھن کے کپڑے بھی پہننے کو نہیں ہے تمہارے پاس. آپ کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دیتے. پھر بولتے ہیں سمندر کی مچھلیوں مجھے میری سوئی چاہیے. آنے واحد میں لاکھوں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کر نمودار ہو جاتی ہیں. کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہوتی ہے, کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہوتی ہے. آپ فرماتے یہ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے. ایک چھوٹی سی مچھلی ان کی سوئی لے کر نمودار ہوتی ہے. آپ وہ سوئی پکڑتے ہیں, بولتے ہیں وہ بادشاہت اچھی تھی, یہ بادشاہت اچھی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ایسے ہی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتے ہیں تو سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے درس موجود ہے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالو تو دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی, اور اگر دنیا کی محبت کو دل میں رکھو گے تو کبھی اللہ نہیں ملے گا. نہ اللہ والوں کی کامل محبت آپ کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن بزرگوں کی نسبت اس نے ہمیں یہاں پر عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے, اور بروز حشر بھی اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے, اور جنت میں بھی اللہ ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيجي للعرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر علا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم بتوب اپنی رحیمی اور اپنی کریمی کے ہمارے صداکار گناہگار نکمے گناہگار بندے اور بندیوں کی اپنے اس برگزیدہ بندے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کی اور حضور قبلہ بھائی جان حافظ قاری محمود اقبال ممتازی رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک کی اس محفل مبارکہ میں حاضرانہ حاضری قبول فرما اے میرے کریم تیری دی ہوئی توفیق سے جو کچھ بھی تیرا ذکر خیر کیا اور تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ تزنیہ دیا نعت خانی اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور تیری بارگاہ کے مقبول و مقرب بندوں کی خدمت میں ہدیہ منقبل شریف کے نذرانے پیش کیے گئے اور اس کے علاوہ یہ مختصر اوراد جو تیری دی ہوئی توفیق سے تیری مہربانی سے تیری ہی بارگاہ میں پیش نظر ہے جس میں کلام پاک 5000 مرتبہ پڑھے گئے سورہ فاتحہ 50,000 مرتبہ سورہ بقرہ 10,000 مرتبہ سورہ یاسین
یاسین شریف 25,000 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 25,000 مرتبہ، سورہ ملک 25,000 مرتبہ، سورہ اخلاص 50,000 مرتبہ، سورہ ناس 50,000 مرتبہ، سورہ فلق 50,000 مرتبہ، متفرق صورتیں 50,000 مرتبہ، آیت الکرسی 50,000 مرتبہ، آیت کریمہ 2,50,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 2,50,000 مرتبہ، کلمہ تمجید 1,25,000 مرتبہ، درود پاک 1,50,00,000 مرتبہ، درود تاج 25,000 مرتبہ، درود خضری 25,000 مرتبہ، درود ماہی 25,000 مرتبہ، درود تنجینا 25,000 مرتبہ، سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ، الحمدللہ 1,00,000 مرتبہ، اللہ اکبر 1,00,000 مرتبہ، یا سلام 1,00,000 مرتبہ، یا اللہ 1,00,000 مرتبہ، یا رحمان 1,00,000 مرتبہ، یا رحیم 1,00,000 مرتبہ، یا حی یا قیوم 1,00,000 مرتبہ، استغفار 2,50,000 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1,02,50,000 مرتبہ پڑھا گیا، اور اسی نیت سے جو کچھ بھی معذر قلیل صبر و خوشبو پانی شیرینی تیرے کرم سے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے، اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش نظر ہے، اے اللہ ان سب ہدایہ کو ہر بے ادبی، گستاخی، بھول اور کوتاہی سے معاف فرماتے ہوئے مکمل صحت کے ساتھ اپنی جناب میں قبول فرما، اور ان سب کا ثواب عطیہ پہنچائے بحضور پرنور فیض گنجور آقا نامدار سرکار دو عالم فخر بنی آدم رونق آرائے گنبد خضرا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح مقدسہ کو آپ کی وسیلہ آپ کے علم ذکر مزواج مطارات خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین نیز جمیع شہداء دشت کربلا کوفہ و جمیع شہداء بدر و احد و جمیع شہداء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع عالم سلام ثابت حضرت آدم علیہ السلام خواجگان کرام علیہ السلام صوفیاء کرام چار بھی 14 خانوان سلسلہ و سلسلہ تمامی بزرگان دین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایہ پاک خواجہ ویس قرنی بازی بستامی ماہر ربیع بصری ظنون مصری ارحمام اللہ علیہ مجمعین روایہ پاک محبوب سبحانی قطب ربانی الحیکل نورانی عشق حنانی معشوق المنانی غوث السمدانی حضرت جناب غوث العظم میران محی الدین السید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ نورانی نور اللہ ورقد جمیع خاندان قادری آلیہ روایہ پاک شیخ شہاب الدین عمر صوب رضی میں خاندان سور وردی آلیہ روایہ پاک شیخ بہاؤدین نقشبندی رمتالے و جمیع خاندان نقشبندی آلیہ روایہ پاک شہید المحبت خطیق المحبت قطب الاقتاب خواجہ قطب الدین مختیار کاکی اوشی چشتی بہشتی رمتالے روایہ پاک فرد الافراز زہد الانبیاء بابا امام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر امدان روایہ پاک مخدوم پاک عالم پناہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری امدان روایہ پاک شیخ شمس الدین ترک پانی وزیر امدان روایہ پاک شیخ جلال الدین کبیر لولی امدان و جمیع خاندان چشتیہ صابری آلیہ روایہ پاک سلطان مشاہد سلطان نظام الدین محبوب الہی زریدر بخش امدان خواجہ مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی امدان خواجہ امیر خسرو دہلوی شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پانی پتی رمضان شیخ عثمان مروندی المارو لال شہباز قلندر رمضان سید علی حجبیری داتا گنج بخش رمضان وبروائے پاک عبداللہ شاہ صحابی رمضان وبروائے پاک عبداللہ شاہ غازی رمضان وبروائے پاک مصری شاہ غازی رمضان وبروائے پاک یوسف شاہ غازی رمضان وبروائے پاک علی غائب شاہ بابا رمضان وبروائے پاک سید عالم شاہ بخاری رمضان وبروائے پاک سید پیر جمن شاہ بخاری رمضان وبروائے پاک سید نور علی شاہ المار النوری بابا رمضان وبروائے پاک شاہ یقیق رمضان وبروائے پاک سید عبداللہ شاہ بخاری المار الجلالی بابا رمضان وبروائے پاک سائیں سمن سرکار رحمت اللہ برائے پاک
سائیں بودلا بہار رحمت اللہ برائے پاک بابا شاہ مخدوم رحمت اللہ برائے پاک حضرت خواجہ حسن المعروف منگو پیر بابا رحمت اللہ برائے پاک سائیں محبت فقیر رحمت اللہ برائے پاک سید سخی حسن سلطان بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ برائے پاک سائیں سچل سرمست رحمت اللہ برائے پاک سائیں شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ برائے پاک قبل عالم خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ برائے پاک جد المسیح خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمت اللہ برائے پاک سیدی و جد المرشدی آقائی و مولائی الحاج سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر چشتی نظامی فقری فریدی حیدری قادری قلندری صابری ادم اللہ ورکاتو بروائے پاک صدر الصدور حضرت سوگی شاہ محمد نام الرحمن قدوسی قادری صابری سہارن برمزالے بروائے پاک ذل اللہ ذل رسول اللہ قدب الاقطاب قیوم العالم محبوب رحمانی حضرت سوگی شاہ محمد فاروق رحمانی چشتی صابری قدوسی قادری نبر اللہ مردنور خواہش شاہ محمد علی المعروف العالمی بھائی جان زاوری قدوسی قادری نبر اللہ مخدوم شمد بقران نقیب العالیہ ابو رجا حضرت ابی شاہ غلام رسول چشتی قادری قلندر امدالے ابر وائبا مرحومین و مقبورین اما جان رفیق النساء رحمت اللہ تعالی علیہ مرحوم محمد احمد شہید رحمت اللہ ابر وائبا مرحومہ مقبورہ مہر النساء ممتازی رحمانی رحمت اللہ علیہ مرحوم مقبور محمد انوار الحق ممتازی رحمانی رحمت اللہ علیہ ابر وائبا بالخصوص صاحب عرس سرابہ قدس شہید وفا رہبر جادہ صفا معصوم ولی ولی ابن ولی سخی ابن سخی حضرت قبلہ بھائی جان حافظ قاری محمود اقبال رحمانی چشتی صابری قدوسی قادری قلندری نبر اللہ مرقدہ الفاتحہ وبرمائے پاس صاحب عرس سرابہ قدس زبدۃ العارفین سلطان الواصلین سراج السالکین خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند خواجہ امام حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری ثم الاجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ الفاتحہ بروائے پاک بالخصوص والتقصیر محبوب العارفین ممتاز الاولیاء ممتاز الصوفیاء قلندر دوران حافظ قرآن قاری خوش رحام اکثر المتقدمین فرد المتاخرین عاشق رسول بارگاہ زیگ مقبول شہباز طریقت اوتاد زمانہ حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی الحاج الحافظ قاری ممتاز قلندر رحمانی چشتی نظامی فقری فریدی حیدری قادری قلندری صابری ادام اللہ وبرکاتہ الفاتحہ بروائے پاک جمیع مرحومین و مغفورین بابا صلاح الدین رحمانی بھائی عبد المجید رحمانی محمد خواجہ رحمانی حافظ بابر حسین رحمانی حکیم سید الرحمن رحمانی شیر محمد رحمانی شمس الدین رحمانی شیخ یاسین رحمانی وسیع اللہ خان رحمانی محمد منشی خان رحمانی حافظ شوکت علی حاجمی رحمانی حکیم سید محمد سرفراز احمد رحمانی شیخ عثمان رحمانی شکیلہ رحمانی شیخ اسماعیل رحمانی عائشہ بی رحمانی چودھری فضل دین رحمانی محمد ارشاد خان رحمانی
محمد امین خان رحمانی، محمد جمیل خان سوری رحمانی، محمد رشید خان رحمانی، سرفراز خان رحمانی، سید شہنشاہ حسن رحمانی، محمد اقبال کرمانی، حاجی عبدالرزاق رحمانی، نور حق شاہ ولی محمد دستگیر، عوض محمد خطلانی، بابا صلاح الدین کوٹری والے، محمد مشتاق عرف چاند میاں، آغاز میر خان، اختر میر خان، آفاقی بیگم، اشفاق حسین، آفاق حسین اختری بیگم، نور جہاں، سروری بیگم، مشتر بیگم، شہزادی بیگم، افسر بیگم، افسر میر خان، نادرہ بیگم، ظفر حسین، محمد واصل رحمانی، سید سلامت علی رحمانی، میمونہ رحمانی، رابعہ بانو، انور فرقوادی، غازی عثمان خان، روشن خان، حفیظ بیگم، شمع رحمانی، زلیخا بیگم رحمانی، سید شوکت علی، سید ظفر علی، سید مظہر علی، سید زاہد حسین، سید واحد حسین، سرتاج بیگم، انور جہاں، منور جہاں، سید عابد علی رحمانی، ہما واحد رحمانی، سید اختر عالم، عبد الرحیم خان وارسی، عروج احمد خان رحمانی، نظیر اللہ بیگ رحمانی، ایاز الدین رحمانی، سید احمد ممتازی رحمانی، راشد صدیقی رحمانی، ڈاکٹر عبدالصمد صدیقی رحمانی، سید صابر علی رحمانی، سراج احمد رحمانی، عارف حفیظ رحمانی، یوسف شفیع رحمانی، سرور علی رحمانی، محمد اقبال ہاشم ممتازی رحمانی، شفاعت علی رحمانی، شبانہ رحمانی، سنبل رحمانی، سکینہ رحمانی، قمر جہاں رحمانی، خاتون بی رحمانی، سلیمہ پروین رحمانی، رخسانہ رحمانی، سنجیدہ رحمانی، ارحمہم اللہ علیہ مجمعین الفاتحہ. ورائے پاک محمد صدیق، عبداللطیف، ندیم، رمضانو، شریف الرحمانی، بدامو، شیخ عبدالحمید، شیخ عبدالمجید، خیرون بیگم، لئیقہ بیگم، انیسہ بیگم، معظم علی، نعیم، شاہد جنگ، محمد قاسم، محمود احمد، سنجیدہ رحمانی، محمد یعقوب، ستارہ بیگم، میمونہ بیگم، طاہر خان، شمیم بیگم، نسیم بانو، عریب، محمد فراز، احسن، نازیہ، محمد علی، مرزا سعادت بیگ، مرزا انور بیگ رحمانی، جمیل احمد خان، حافظ مظہر احمد رحمانی، اسلم پرویز عظیمی، محمد علی ہاشمی، حمیرہ نصیر، فروہ پرویز، نصرت علی، عبداللطیف، کامران خلیل، نازلی کریم، ضیاء الحق، احمد ندیم، وارث صدیقی، سید مظہر علی، اظہر علی، طلحہ، سید محمد سعید شاہ، آفتاب خان، مبین خان، نجم النساء بیگم، عبدالعزیز خان، علی شیر خان، رؤوف خالد، رضیہ بیگم، ظہیرن بیگم، ناظم علی، رمشہ ضیاء، رئیسہ سلطانہ رحمانی، رئیسہ بیگم رحمانی، اشفاق احمد، محمد مبین خان، حافظ فرید، عبدالحمید خان، عبدالمجید خان، عبدالشکور خان، عبدالودود، بشیرن بی، زہرہ بی، میمونہ خاتون، رحمت خانم، محمد علی، رضیہ سلطانہ، پیاری بی بی، آصف مفید، محمد علی، لیاقت علی، سعید احمد، فاطمہ، عمران مجید، جمیل الرحمن، عزیز الرحمن، الطاف الرحمن، رسولن بیگم، شمیم بانو، محمد خلیل، محمد جمیل خان، سید شرافت علی بانو، وحید الدین خان، محمد اسماعیل صدیقی، رشیدہ، محمد توصیف، احمد، کامران، فیصل، سلطانہ، نجم النساء، شوکت سلیم، والد منظور احمد، کلیم، سمیع اللہ، نورین، ثنا، شازیہ، نور جہاں، مہندی حسن، معین اختر، ارحمہم اللہ علیہ مجمعین الفاتحہ. ورائے پاک جمیع ذوقاری حضور سیدی و مرشدی رمضان ورائے پاک جمیع ذوقاری و حاضرین محفل و حلقہ رحمانی و صاحب خانہ و بانی
بانی محفل و جمیع کلمہ گویندگان حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعائے خیر، دعائے حاجات، دعائے شفا بیماران. الہی اول خیر ہو، آخر خیر ہو، باطن خیر ہو، ظاہر خیر ہو، ایمان کی سلامتی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. میرے رب کریم، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ اپنے لاکھوں بندوں سے مخصوص فرمایا، ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا، مانگنے کی سعادت عطا فرمائی. میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. اس عرص مبارک کے آراس مبارکہ کی محفل میں ہم جیسے نکمے ناکارہ روسیہ بندوں کو حاضری کا شرف بخشا. اے میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب پاک کا اور اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر جاری فرما دیا. ہم تیرا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. اور بن مانگے تو نے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں التجائیں کی کہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا. بن مانگے یہ نعمت عظمیٰ بھی تو نے ہمیں عطا فرمائی. اے میرے مولا، ہم تیرا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. بس التجا یہ کرتے کہ یا اللہ، ہم جتنے بھی حاضرین اور ہمارے اعزاء و اقارب اور ہمارے والدین نیز جمیع مسلمانان عالم پر اب اپنا رحم اور اپنا کرم فرما. اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، صحیح معنوں میں بندگی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنی یاد میں محویت عطا فرما، ہمیں اپنے نام کی لذتیں عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر خیر کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے. اے اللہ، ہم پر نظر رحمت فرما دے، ہمارے سینوں کو نور علی نور کر دے، ہمارے دل دروں کو دور کر دے، ہماری غلاظتوں کو دور کر دے. اے اللہ، ہمیں قلب مصفا عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، تزکیہ روح عطا فرما، نگاہوں کی پاکیزگی عطا فرما، خیالات کی پاکیزگی عطا فرما، تفکرات کی پاکیزگی عطا فرما. ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے، ظاہر و باطن نیک کر دے. ہمیں اپنی بارگاہ میں متوجہ فرما دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کا سچا شہدائی بنا دے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا صدقہ عطا فرما اور انہی کے صدقے میں ہم سبھی کی بگڑیوں کو بنا دے، ہماری مشکلات کو حل فرما دے، ہم پر نظر رحمت فرما دے، ہم پر نظر کرم فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لے. اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. میرے مولا، ہمیں اپنی بارگاہ میں متوجہ فرما لے، ہمیں اپنے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری بگڑیوں کو اپنے کرم سے بنا دے، ہماری مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے لیے آنے والا وقت باعث خیر و برکت والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو شریعت و طریقت سے آراستہ و پیراستہ فرما دے. اے اللہ، ہمیں اپنے کرم کے سائے میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمتوں سے نواز دے. مانگنے کی توفیق دینے والے مولا، جب دنیا میں کوئی سخی اپنے در پر کسی بھکاری کو بلاتا ہے تو پھر وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، اپنی استطاعت کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے. اور تو سخیوں کا سخی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر تیری ذات ہے، اپنی خدائی میں یکتا بے مثل بے مثال مالک تو ہے، وحدہ لا شریک تیری ذات ہے. اے اللہ، ہم بیکاری ہیں تو تیرے در کے، منگتا ہیں تو تیرے در کے، سوالی ہیں تو تیرے در کے، اور کس در پہ جا کے صدا لگائیں. تجھ سے بڑھ کر تو کرم فرمانے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا کوئی نہیں. اے اللہ، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں ہم پر خصوصی نظر رحمت فرما دے، خصوصی نظر کرم فرما دے، ہمارے دل دروں کو دور کر دے، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ، جو دلی دل میں تجھ سے رجوع ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، علیم بذات الصدور تیری ذات ہے، دلوں کے پوشیدہ حال سے واقف تو ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے وہ سب کچھ تیرے علم میں ہے. اے اللہ، تو اپنے کرم
کرم سے سب کو بامراد فرما، ہماری آزانہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دے، اے اللہ سب پر نظر رحمت فرما دے، سبھی پر نظر کرم فرما دے، اس عرس مبارک آراس مبارکہ کا صدقہ ہم سبھی کو عطا فرما، اے اللہ اجمیر شریف جو بقعہ نور بنا ہوا ہے میرے مولا، اس کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، جو میرے مولا انوار و تجلیات کا وہاں پر نزول ہوا، اے اللہ اس عرس مبارک کا صدقہ ہمیں یہاں پر عطا فرما، اور ان انوار و تجلیات کے چھینٹے ہمارے دلوں کو یہاں پر عطا فرما، اے اللہ ہماری آزانہ دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما، ہمیں قبلہ بھائی جان رحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر نظر رحمت فرما، جو ہم نے عہد کیا اے اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر نظر رحمت فرما، جتنے بھی حاضرین محفل ہیں سب کو اپنے کرم سے بامراد فرما، سبھی کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، سبھی کی بگڑیوں کو بنا دے، سبھی کی مشکلات کو حل فرما، ہماری آزانہ دعاؤں کو قبول فرما، بالخصوص طریقے سے دعا کریں محمد خبیر کے لیے، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، فریال رحمانی کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے کرم سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، فیض الحسن شیخ کے لیے دعا کرنے الہی جو وہ چاہتے ہیں اپنے کرم سے ان کو عطا فرما، اے اللہ اسما فیض کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب پر نظر رحمت فرما، سبھی پر نظر کرم فرما، ہماری آزانہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، بالخصوص طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا آپا واجدہ رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، یا اللہ اپنے کرم سے ان کی قبر میں اپنا نور عطا فرما، اب وہ تیری بارگاہ میں میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، اے اللہ ان کو مقام اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جو آج حق احسان کیا گیا ہے اللہ ان کی بھی روح کو عطا فرما، ہماری آزانہ دعائیں ان کے ہمیں قبول فرما، ہم جو جائیں تو ہم پر بھی نظر رحمت فرما، اے اللہ جو آج کا ہدیہ احسان کیا گیا میرے مولا ہمارے مرنے کے بعد یہ ہدیہ احسان ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمانا، ہمارے لیے بھی قبر جو ہولناک تاریخ گرایا ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے جنت الفردوس میں تبدیل فرما دینا، میرے مولا ہمارے لیے بھی منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانیاں عطا فرمانا، اے اللہ ہماری قبر کی تاریکی کو اپنے نور سے پر نور فرمانا، ہماری قبر کی تنگی کو فراقی میں تبدیل فرما دینا، اے اللہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا، میرے مولا ہمارے لیے آزانہ التجاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، آخرت کا یہ سفر ہمارے لیے بھی آسان فرما، اے اللہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمانا، اے اللہ ہماری آزانہ دعاؤں کو قبول فرما، اس کے علاوہ بھی جن تیرے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو جو دعاؤں کے لیے کہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کو بامراد فرما، مرزا غلام قادر بھائی چاہتے ہیں کہ میرے مولا کو روحانیت میں مقام اعلیٰ عطا ہو، اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کو عطا فرما، سید محمد عمران کے روزگار کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، کنیز فاطمہ کو صحت تندرستی عطا فرما، شاہدہ رحمانی مرزا غلام قادر بھائی، صابرہ خاتون نجمہ رحمانی، ممتاز رحمانی، عارفہ علی، عظمیٰ خان، اعجاز، عزیزہ بیگم، ننی بیگم، سیما رضی، انوری بیگم، ریشمہ، عابدہ علی، مدیحہ راہی، نسرین عاصم خان، خالدہ ریاض، عائشہ، عثمان شمس، عمیرہ عثمان، زین، قرۃ العین، نور الہدی، انس، عبداللہ، حنا ارسلان صدیقی رحمانی، اشفاق، صبا بلال، نسیم، فیض، شاہ رخ علی رحمانی، فرخ رحمانی، دانش علی رحمانی، ریحان الحق صدیقی، اے اللہ اپنے گھر میں سب کو صحت کلی عطا فرما، بالخصوص طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں شاہین بیگم کے لیے جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، سر پہ بھی چوٹ آئی ہے، اس وقت آئی سی یو میں داخل ہے، میرے مولا ان کو صحت اور زندگی عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما، ہماری آزانہ دعائیں شاہین بیگم کے حق میں قبول فرما، بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں دعائیں حاجات کے طالب مرزا غلام قادر بھائی، ممتاز رحمانی، شاہدہ نصرت، نجمہ رحمانی، اسد حسن بابر رحمانی، ریشمہ، عثمان، تجلی ضیاء، افروز، سائرہ، محمد تنویر، صبا قمر، شفق، حنا ارسلان، عارفہ، سائرہ رحمانی، وسیم، ارسلان صدیقی، سائمہ عمران، حسن، افشان، صبا بلال، ریحانہ رحمانی، کوثر، عدنان، اے اللہ ان سب کی حاجت روائی فرما، ارشد علی، فرید، وسیم، تحسین، اعجاز، راحیل، محمد ندیم، تنویر، جہانگیر احمد، غضنفر اشفاق، دانش احمد، عاصم خان، عمیر خان، عثمان بیگ، اے اللہ ان سب کو برسر روزگار